بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ جو بھی شخص دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے اور وہ بڑی سے بڑی خطرناک بیماری میں بھی شفا ہو جائے، شفا یاب ہو جائے، اور وہ شخص یہ دعا کثرت، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے شفا ضرور فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں ایک ایسے شخص کی عیادت کی جو چوزے کی طرح بہت کمزور ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا تو کوئی دعا کرتا تھا یا کوئی چیز اللہ سے سوال کرتا تھا؟ اس نے کہا، ہاں، میں کہتا تھا، اے اللہ، جس چیز کی وجہ سے تو نے میری آخرت میں پکڑ کرنی ہے تو مجھے دنیا میں ہی جلدی دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تو اس کی پکڑ کی طاقت نہیں رکھتا، تو نے ایسا کیوں نہیں کہا، اللہم آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اور وہ اس کو شفا دے دی گئی۔ اس واقعے سے کئی ایک باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ تیمارداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر ہے، اور یہ بغیر کسی مفاد کے کر لینی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ مریض سے اس کے حال احوال پوچھ کر اخلاص کے ساتھ دین کے مطابق اس کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت بیمار کو بھی کوئی چھلا، کوئی کڑا، کوئی دھاگا پڑھ کر نہیں دیا، نہ ہی کوئی تعویذ لٹکانے یا پلانے کو دیا۔ ارشاد فرمایا، بلکہ ایک معروف دعا بتائی کہ تم یہ کہو، اللہم آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہ معروف دعا بتائی جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل صحت یاب کر دیا۔ چوتھی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بیماروں کا علاج بھی مسنون دعاؤں سے کرنا چاہیے۔ من گھڑت سب طور طریقے برکت سے خالی ہوتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ایک مسلمان سب سے زیادہ پاکیزہ حالت اس وقت اس کی ہوتی ہے جب وہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس طرح سب سے اعلیٰ جگہ طواف والی جگہ، جب وہ طواف آخری کونے تک پہنچتا ہے تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کی جو جگہ ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عظیم دعا پڑھنے کو کہا۔ تو اس بات سے اب اچھی طرح اندازہ لگا لیں کہ اس دعا کی کس قدر زیادہ اہمیت اور حیثیت ہے کہ طواف کے ساتوں چکروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے کوئی خاص دعا بیان نہیں کی، اور اگر آپ سے صحابی نے دوران طواف دونوں
رکنوں کے درمیان کسی دعا کو نقل کیا ہے تو وہ یہی مبارک دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی اہمیت سمجھ کر بار بار پڑھنے کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کثرت کو دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ جب بھی دعا کا ارادہ کرتے تو یہی دعا کرتے، اور اگر کسی ضرورت کے پیش نظر کچھ اور بھی مانگنا ہوتا تو اس سوال میں بھی یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جب بھی دعا کا ارادہ کرتے تو یہ دعا کرتے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دعا کرنا ہوتی تو اس میں بھی یہ دعا پڑھتے تھے۔ آج ہمیں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی طرح اس دعا میں خصوصی محبت کرنی چاہیے، بلکہ اگر ممکن ہو تو اس کو اپنی زبان کا ورد بنا لینا چاہیے۔ دونوں جہانوں کے لیے تمام خزانے سمیٹ کر آپ کے ہمارے دامن میں جمع ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو زیادہ دعائیں یاد نہیں، یا وہ زیادہ دعائیں یاد نہیں کر سکتا، اس کو زیادہ عربی پڑھنی نہیں آتی، تو وہ اس دعا کو اپنا معمول بنا کر اپنی ہر قسم کی کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ اور اس طرح اگر کوئی شخص اعلیٰ درجہ تعلیم یافتہ ہو تو اس کے لیے بھی یہ دعا روشنی کا مینار ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سادہ سے صحابی کو یہی کہا تھا کہ ہماری دعائیں بھی نتیجے کے لحاظ سے یہیں پر آ کر ختم ہوتی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بڑی کثرت اور محبت سے پڑھا کرتے تھے۔ اور اس دعا کے پڑھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ نفل نماز میں قیام کی وہ حالت کہ جس میں اس دعا کو پوری محبت اور توجہ سے پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کو بار بار تکرار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کی محبت نصیب فرمائیں، عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ وما تو